کا قرآن، یہ معرفت کا قرآن 3 سال سے پیغمبر نے بھی بتایا، فضائل برائے فضائل نہیں ہے، چونکہ دنیا نے جو ظلم ڈھائے امام حسن مصطفیٰ کی شخصیت پر اور آج بھی ڈھائے جا رہے ہیں، اس لیے پیغمبر نے لازم سمجھا کہ قیامت تک کے یہ تعارفات تاریخ کے اوراق پر ثبت کر دیں۔ اور پیغمبر کے بعد خود امیر المومنین نے ابھی بھی چند سال 5 سے 6 سال سے امام حسن مصطفیٰ کا، اور اب کی دفعہ کچھ یہودی آئے 3 یہودی اور آ کر امیر المومنین کی خدمت میں عرض کیا، یا امیر المومنین، احتجاج تبرسی میں یہ روایت موجود ہے، اے علی ہمارے کچھ سوالات ہیں، جواب مطلوب ہے۔ مولا متقیان نے فرمایا کہ اپنے سوالوں کے جوابات مجھ سے لینے کے بجائے آج میرے بیٹے حسن مصطفیٰ سے لے لو۔ وہ صحابی تھے جو رعایت کر کے خاموش رہے، ذہن میں چاہے جو سوچا ہو لیکن اظہار نہیں کیا، لیکن یہودی تھے، ہنسنے لگ گئے، تعجب کرنے لگ گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ 5-6 برس کا بچہ بھلا اتنی استعداد رکھتا ہے کہ یہ ہمارے سوالوں کے جواب دے سکے۔ ابھی ان کی کیفیت اور تمسخر کا لب و لہجہ دیکھتے ہوئے امام حسن مصطفیٰ خود گویا ہوئے، اپنے پدر بزرگوار کی گود سے ان یہودیوں کی طرف رخ کیا اور ان کی اس ہرزہ سرائی کو دیکھتے ہوئے، ان کے اس تمسخر بھرے لہجے کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ پورے جلال کے عالم میں فرمایا، صرف جواب چاہتے ہو یا وہ سوال بھی بتا دوں جو تم لے کے آئے ہو؟ صرف جواب چاہیے یا سوال بھی بتاؤں جو تم پوچھنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ حیرت سے تکنے لگے، اگر اتنی صلاحیت ہے تو بھلا بتائیں وہ کون سے سوال آتے ہیں؟ فرمایا تم 10 سوال لے کے آئے ہو، اور ان 10 میں سے پہلا سوال یہ لے کے آئے ہو کہ وہ کون سی 10 اشیاء ہیں جن کی تخلیق میں حق تعالی نے شدت کو رکھا، سختی کو رکھا۔ یہودیوں نے سر جھکائے، ہاں علی کے بیٹے یہی سوال ہے۔ جیسے انہوں نے اعتراف کیا، اب اپنے بابا کی گود میں اب تک بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، احتجاج تبرسی، حسن علی کی گود سے نکل کر کھڑے ہوئے اور علی کا بیٹا علی بن گیا، مشکل کشا کا بیٹا مشکل کشا بن گیا، باب مدینۃ العلم کا بیٹا باب مدینۃ العلم بن گیا۔ فرمایا سنو، اللہ نے ان 10 چیزوں میں ان کی تخلیق میں جو شدت اور سختی کو رکھا، ان میں سر فہرست پتھر، اللہ نے پتھر کو خلق کیا اور اس کی تخلیق میں شدت کو رکھا۔ اور سنو، وَأَشَدُّ مِنَ الْحَجَرِ الْحَدِيدِ الَّذِي يُقْطَعُ بِالْحَجَرِ، اور اللہ نے اس پتھر سے زیادہ سخت لوہے کو بنایا جو اس پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ وَأَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ النَّارِ الَّذِي يُذِيبُ الْحَدِيدِ، اور اللہ نے لوہے سے زیادہ سخت آگ کو بنایا جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ وَأَشَدُّ مِنَ النَّارِ الْمَاءُ الَّذِي يُطْفِئُ النَّارِ، اور اللہ نے آگ سے زیادہ سخت پانی کو بنایا جو اس آگ کو بجھا دیتی ہے۔ وَأَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ السَّحَابِ الَّذِي يَحْمِلُهَا، اور اللہ نے خود پانی سے زیادہ سخت بادل کو بنایا جو اس پانی کو لے کے پھرتا ہے۔ وَأَشَدُّ مِنَ السَّحَابِ الرِّيحُ الَّذِي يُرْسِلُهَا، اور اللہ نے اس بادل سے زیادہ سخت اس ہوا کو بنایا جو اس بادل کو حرکت دے کے دوسری جگہ پہنچاتی ہے۔ وَأَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ الْمَلَكُ الَّذِي يُرْسِلُهَا، اور اللہ نے ہوا سے زیادہ سخت اس فرشتے کو بنایا جو اس ہوا کو حرکت میں رکھتا ہے۔ وَأَشَدُّ مِن مَلَكِ الْمَوْتِ الَّذِي يُمِيتُ الْمَلَكَ، اور اللہ نے اس فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت کو بنایا جو اس ملک کو موت دے دے گا۔ وَأَشَدُّ مِن مَلَكِ الْمَوْتِ الَّذِي يُمِيتُ مَلَكَ الْمَوْتِ، اور اللہ نے ملک الموت سے زیادہ سخت خود موت کو بنایا جو اس ملک الموت کو بھی موت دے دے گے۔ وَأَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ أَمْرُ اللَّهِ الَّذِي يُمِيتُ الْمَوْتِ، اور اللہ نے موت سے زیادہ سخت اپنے امر کو بنایا جو اس موت کو بھی موت دے دے گا۔ اور اے یہودیوں سنو، ہم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں یہ اعلان کر رہا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ہم وہ 14 اللہ کے منتخب افراد ہیں کہ اللہ نے ہر امر کو ہمارے اختیار میں دے دیا، ہم صاحبان امر ہیں۔ وقت تمام ہوا، چونکہ شب میلاد ہے اور اس کائنات کی کریم ترین ہستی، مانگنے کا وقت ہے، تو حضرت کی سخاوت کی بس ایک روایت پڑھو۔ بہت پہلو تھے حضرت کی شجاعت، امیر شام کا مدینے میں آنا، امام کو خود شام میں جانا، وہ مناظرات، وہ گفتگویں، حضرت کی شخصیت کی دیگر علمی ابعاد، آپ کی شجاعت، آپ کا زہد، آپ کی عبادت، آپ کا مقام، 25 حج پا پیادہ کی۔
عربی نسل حسین گھوڑے رکھنے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں مدینہ سے مکہ، مکہ سے واپس مدینہ 25 حج پیدل کیے. اور حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ جس کی نگاہ ایک دفعہ آپ کے چہرے پر پڑ جاتی تھی، عطا بن واصل نے لکھا کہ وہ پھر آپ کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا تھا. عطا بن واصل کہتے کہ میں نے پورے عرب میں امام حسن مصطفیٰ سے زیادہ حسین چہرہ نہیں دیکھا. یہاں تک کہ اگر قالین بچھایا جاتا آپ کے گھر کے بیرونی صحن میں تو لوگ آپ کی زیارت کے لیے جمع ہو جاتے کہ گلی سے گزرنے والوں کے لیے گزرنا مشکل ہو جاتا، اور اتنی بھیڑ جمع ہو جاتی کہ مجبوراً امام حسن دوبارہ اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تھے. یہ حسن مصطفیٰ جن کا جمال، جن کا جلال، جن کی ابوت، جن کی ہیبت، کہ حبر الامہ ابن عباس جیسی شخصیت وہ آپ کے نالین اٹھاتے تھے سفر کے دوران. اور مدرک نے ابن عباس سے سوال کیا کہ تو خود اتنی بڑی شخصیت ہے تو امام حسن اور امام حسین کی جوتے اٹھاتا ہے، ان کے کپڑوں کو تہ لگاتا ہے، کہ تجھے کیا معلوم کہ ان کا مقام کیا ہے؟ یہ اس زمانے میں اس عصر کے محمد مصطفیٰ ہیں، اور اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ کی خدمت کا شرف حاصل کر سکوں. سعد ابن وقاص جیسے افراد جب امام حسن مصطفیٰ کو چلتے ہوئے دیکھتے سوار ہوتے تو پیدل ہو جاتے. یہ آپ کا جمال تھا، یہ آپ کی عبادت تھی. ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کرنے والے امام حسن مصطفیٰ، وہ چونکہ وقت دعا ہے اس لیے سخاوت، اور سخاوت سے متعلق کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ حضرت کا کیا جملہ ہے؟ فرمایا سخاوت. یہ امام حسن کا جملہ ہے. اب پورے اطمینان سے اسے نقل کر سکتے ہیں. جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان میں سے ایک چیز کہ معصوم کے ساتھ، امام کے ساتھ ایسی بات منسوب کرنا کہ انہوں نے نہ کہی ہو، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اس لیے عرض کروں پورے کتابوں کے حوالوں کے ساتھ جو عرض کروں یہ امام حسن مصطفیٰ کا جملہ ہے. فرماتے ہیں کہ سخاوت ایسا وصف ہے جو انسان کو دشمنوں کی نگاہ میں بھی محبوب بنا دیتا ہے. اور کیسے عطا کرتے تھے؟ شعراء کو، ادیب کو، مرثیہ کہنے والے کو یا اس طرح سے منقبت کہنے والے کو ہزاروں درہم نشاور کر دیتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ کے قریبی عزیز نے کہا کہ آپ نے اس شاعر کو یہ لاکھ درہم اٹھا کے دے دیے، درحال کہ یہ تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی سے متعلق بھی حج لکھ دیتا ہے، کسی کی مذمت میں اشعار لکھ دیتا ہے، اور آپ نے اٹھا کر اتنی بڑی رقم دے دی. تو امام نے فرمایا کیا تم نے نہیں کہا کہ یہ تو کسی کی بھی اہانت کر دیتا ہے بیٹھے بیٹھے؟ کہا میں نے بھی کہا ہے. تو کہا کہ وہ مال جو اپنی شخصیت کے تحفظ میں خرچ کیا جائے کیا اس سے بہترین مصرف ہو سکتا ہے مال کا؟ یہ تو نے خود بتایا کہ یہ تو بیٹھے بیٹھے دوسروں کی توہین کر دیتا ہے. تو پھر وہ مال جو انسان کی عزت کے تحفظ میں صرف ہو کیا اس سے بہتر مصرف بھی ہو سکتا ہے مال کا؟ کہ نہیں ہو سکتا. کہا پھر کیوں ایسا سوچ رہے ہو؟ جو گیا وہ برمحل گیا. زندگی میں امام نے 3 مرتبہ اپنے گھر سے نکلے اور فرمایا جو مال ہے یہ میں راہ خدا میں اثار کر رہا ہوں، انفاق کر رہا ہوں. لوگ آئے اور جب تک اس گھر کی آخری چیز نہ اٹھا لی گئی حضرت نے دوبارہ گھر کے اندر قدم نہیں رکھا. 3 مرتبہ اپنی زندگی میں، اور 2 مرتبہ اپنے گھر کا آدھا مال راہ خدا میں دیا. اور کیا عطا ہے، کیا جود و سخا ہے. عجیب واقعات ہے. آنے والے کو 30,000 درہم دیے اور وہ بڑی مقدار بن گئی. تو کہا کہ تم کمزور ہو، شاید تم سے اتنی یہ درہم و دینار اٹھائے نہ جا سکے، جو کسی کو لے آؤ جو اٹھا کے لے جا سکے. تو وہ کسی اور کو لے کے آیا جوان کو کہ 3,000 درہم کا بوجھ اٹھا سکے. تو وہ جو اٹھانے کے لیے آیا اسے اپنی ابا اتار کے دی کہ یہ اٹھانے کی اجرت ہے، اس سے نہ لینا. کریم اہل بیت لقب ہے امام حسن کا. چونکہ مانگنے کا وقت آیا ہے، آخر اس جشن کا مقصد کیا ہے؟ اس ہستی کی بارگاہ میں، اس ہستی کے وسیلے سے، بقول یہ ظاہراً محسن نقوی شہید کا شعر ہے کہ ستارے حصول رزق کی خاطر جو سوئے آسمان دیکھا. کتنی وسعت ہے. ہم بھی اپنے گھروں میں دسترخوان امام حسن مصطفیٰ سجاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ زمانے میں حوادث جب بانداز دیگر آئے، تیری بخشش کے سامان آنکھ سے دل میں اتر آئے، اور حصول رزق کی خاطر جو سوئے آسمان دیکھا، ستارے تیرے دسترخوان کے ٹکڑے نظر آئے. اس کریم ہستی کے دسترخوان پہ جمع ہے. وقت دعا ہے. ہزاروں باتیں چھوڑتے ہوئے جو آخری جملہ عرض کر رہا ہوں گزر رہے ہیں. ایک سفر میں اور ایک باغ میں سے گزر ہوا، دیکھا ایک حبشی غلام. شیخ رازی آل یاسین نے اپنی کتاب صلح الحسن میں یہ روایت تحریر کی 10 کتابوں کے حوالے کے ساتھ. گزر رہے ایک حبشی غلام کھانا کھا رہے اور کیا کر رہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ اپنے قریب میں بیٹھے ہوئے کتے کو پھینک دیتا، پھر ایک لقمہ خود کھاتا ہے، پھر ایک لقمہ اسے پھینک دیتا. امام حسن مجتبیٰ نے کچھ لمحے کھڑے ہو کر اس کا یہ عمل مشاہدہ کیا، پھر آگے بڑھے اور اس حبشی غلام سے کہا
کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ خود کھاؤ، یہ کتے کو ایک لقمہ پھینکتے ہو پھر ایک خود کھاتے ہو، کہاں سے سیکھا؟ کس نے یہ سکھایا تمہیں؟ کہ کسی سے نہیں سیکھا، خود کرتا ہوں۔ کہ خود کیوں کرتے ہو؟ کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں خود کھاؤں اور یہ بے زبان جو مجھ سے مانگ نہیں سکتا اسے محروم رکھوں، اس لیے ایک لقمہ خود کھاتا ہوں، ایک اسے دیتا ہوں۔ کہ جاؤ جا کے اپنے مالک کو بلا کے لاؤ۔ یہ غلام گیا، مالک کو بلا کے لایا۔ جب اس غلام کا مالک آ گیا، امام مجتبیٰ نے فرمایا کیا تم اس غلام کو بیچو گے؟ کہ یہ بڑا لائق اور وفادار ہے۔ فرمایا نہ، مجھے یہ غلام چاہیے، تم 2 برابر قیمت رکھ لو۔ کہ میں تیار ہوں۔ 2 برابر قیمت دے کر امام مجتبیٰ نے یہ غلام خریدا۔ پھر فرمایا کیا یہ باغ بیچو گے؟ کہ یہ باغ میرے آباء و اجداد کی یادگار ہے، وہ بہت پھل دیتا ہے اور مجھے عزیز ہے، میں یہ بیچنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ فرمایا زیادہ قیمت لے لو۔ یہاں تک کہ زیادہ قیمت دے کر باغ کے مالک کو راضی کیا اور اس نے بیچ دیا۔ غلام بھی خریدا، باغ بھی خریدا، اور خریدنے کے بعد اب رخ کیا اس غلام کی طرف اور فرمایا سنو، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، آزاد کرتا ہوں، اور یہ باغ جہاں تم کام کرتے تھے یہ میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں، یہ تمہارا ہے۔ اب دوبارہ زندگی میں کسی کی غلامی اختیار نہ کرنا، آج سے تم آزاد ہو اور یہ سارا باغ تمہارا ہے۔ حیرت سے اس غلام کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ اتنی بڑی عنایت، آخر میں نے کیا کیا؟ کہ کچھ دیر پہلے جو تم کام انجام دے رہے تھے اس کام کی اہمیت حسن مجتبیٰ کی نگاہ میں کم از کم اتنی بنتی ہے کہ وہ تجھے یہ صلہ دے۔ کسے صلہ دے رہے ہیں؟ ایک اجنبی غلام ہے۔ تو آج کی شب میں جو عشق حسن مجتبیٰ میں دن بھر روزے کے باوجود جبکہ جسم آرام کی طلب میں ہے، گھروں کو چھوڑ کر زمین پر بیٹھے، تو جو کسی راہگیر کو، ایک اجنبی غلام کو محروم نہیں رکھ رہا، تو کیا اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عشاق کو محروم رکھیں گے؟ نہ، شب عطا ہے۔ آج کی شب حسن مجتبیٰ کی بارگاہ سے لینے کی شب ہے۔ آج کی شب افضلیت میں شب قدر کی برابری کی شب۔ وجود مبارک امام حسن مجتبیٰ کریم اہل بیت فرزند فاطمہ زہرا کے صدقے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔